اگر ہم ایک غبارہ لے کر اسے اپنے بالوں میں رگڑیں تو وہ غبارہ بالوں کے قریب لانے پر بالوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ویڈیو پاز کر کے آپ یہ کرتب ابھی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور جواب اس سوال کا یہ ہے کہ یہ برقی قوت یا فورس آف الیکٹریسٹی کے باعث ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ برقی قوت کو سمجھنے کے لیے ہمیں چارج کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہمیں مادے کی مختلف شکلیں نظر آئیں گی۔ اس میں سے کسی بھی شے کی مثال اگر ہم لے لیں، مثلا میرے سامنے یہ میز، تو یہ ان گنت چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنی ہے۔ اگر ہم اس پر زوم ان کرتے چلے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بڑی سی نظر آنے والی میز دراصل لاتعداد چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنی ہے، اور وہ آخری چھوٹا ذرہ جسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا اسے ہم ایٹم یا جوہر کا نام دیتے ہیں۔ ایٹم کے لفظی معنی بھی یہی ہے کہ جسے مزید تقسیم نہ کیا جا سکے۔ اپنے آس پاس جو بھی مادہ یا میٹر ہم دیکھتے ہیں وہ انہی ایٹمز یا جواہر سے مل کر بنا ہے۔ لیکن 20ویں صدی میں سائنس نے دریافت کیا کہ یہ ایٹمز بھی دراصل مزید چھوٹے ذرات سے مل کر بنے ہیں، اور ان ذرات کو ہم کہتے ہیں الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹرونز۔ تمام مادے کے تمام ایٹمز انہی 3 ذرات سے مل کر بنے ہیں۔ اب چارج کو سمجھنے کے لیے ہم ایک فکری تجربہ یا انگریزی میں جسے ہم کہیں گے تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ فرض کریں 2 پروٹونز ایک دوسرے کے قریب موجود ہوں گے تو یہ دونوں ذرات ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے یا ایک دوسرے کو دور دھکیلیں گے۔ اسی طرح اگر 2 الیکٹران بھی ایک دوسرے کے قریب موجود ہیں تو یہ بھی ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے یا ایک دوسرے کو دور دھکیلیں گے۔ لیکن اگر آپ ایک پروٹون اور ایک الیکٹران کو ایک دوسرے کے قریب رکھیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے یا ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچیں گے۔ اب یہ کون سی خصوصیت ہے جو ان ذرات کو ایک دوسرے کی جانب کھینچ رہی ہے یا دور دھکیل رہی ہے؟ اس خصوصیت یا پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں برقی چارج یا الیکٹرک چارج، اور اس قوت کو جو ان ذرات کے درمیان موجود ہوتی ہے ہم کہتے ہیں برقی قوت یا فورس آف الیکٹریسٹی۔ چارج کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایٹم کے ذرات کی وہ خصوصیت جو انہیں ایک دوسرے کی جانب کھینچتی یا دھکیلتی ہے اسے ہم برقی چارج کہتے ہیں۔ پروٹونز کے چارج کو ہم مثبت چارج یا پازیٹیو چارج کہتے ہیں، اور الیکٹرانز کے چارج کو ہم منفی چارج یا نیگیٹو چارج کہتے ہیں، جبکہ نیوٹرونز پہ ان دونوں میں سے کوئی چارج نہیں ہوتا، یا 0 یا 0 چارج ہوتا ہے، یا ہم کہہ لیں کہ نیوٹرل چارج ہوتا ہے، اور اسی لیے انہیں نیوٹرون کہا جاتا ہے۔ اگلی سمجھنے کی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ تمام ایٹمز میں جتنے پروٹونز ہوتے ہیں اتنے ہی الیکٹرانز پائے جاتے ہیں، یعنی ان دونوں ذرات کی برابر تعداد ہوتی ہے تمام ایٹمز میں، اور اسی وجہ سے ایک ایٹم قدرتی طور پر نیوٹرل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ان دونوں مخالف چارج شدہ ذرات کی برابر تعداد ہوتی ہے۔ مثلا اگر ہم ہائیڈروجن ایٹم کی مثال لیں تو اس میں ایک پروٹون ہوتا ہے اور ایک ہی الیکٹران۔ کاربن میں 6 پروٹونز اور 6 الیکٹرانز۔ تو مادے پر قدرتی طور پر کوئی برقی چارج نہیں ہوتا۔ تو اب ہم اپنی غبارے والی مثال پر واپس آتے ہیں۔ جب ہم غبارے کو اپنے بالوں پر رگڑتے ہیں تو فرکشن یا رگڑ کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے بالوں میں سے کچھ الیکٹرانز نکل کر، کچھ فری الیکٹرانز نکل کر غبارے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب چونکہ بالوں میں سے کچھ الیکٹرانز نکل گئے ہیں تو پروٹون زیادہ ہو جائیں گے، اور بال اب نیوٹرل نہیں رہیں گے بلکہ ان پر مثبت یا پازیٹیو چارج آ جائے گا، اور غبارے میں الیکٹرانز کا اضافہ ہو گیا ہے تو یہ بھی نیوٹرل نہیں رہے گا بلکہ اس پر اب منفی یا نیگیٹو چارج آ جائے گا۔ اور اسی لیے اب اگر یہ دونوں مادے یا جسم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو مخالف چارج ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔